على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزیز ساتھیو، آج کوئی تقریر مقریر نہیں ہے. آپ سب کو آج اس مسجد اخونزادہ سیف الرحمن کے افتتاح کی مبارکباد دے رہا ہوں. اللہ کریم آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. مشائخ فرماتے ہیں کہ فضیلت المکان بالمکین، فرماتے ہیں کہ مکان کی فضیلت ان کی بیٹھنے والی کی وجہ سے ہوتی ہے. بہت ہی خوبصورت گھر کسی نے بنایا ہو، کسی کے پاس بہت اعلیٰ قسم کی ایک کوٹھی موجود ہو، کوٹھی بہت بہترین ہو، لیکن اس میں بیٹھنے والے بد لوگ ہو، برے لوگ ہو، تو اس کوٹھی کو کوئی فضیلت نہیں ملتی. اور چھوٹی سی ایک کٹیا ہو، گھاس پھوس کی بنی ہوئی ایک گھر، اور اس میں بیٹھنے والے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کٹیا کو، اس گھر کو بھی جنت سے بڑھ کر فضیلت مل جاتی ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مبارک کا جو گھر مبارک تھا، تو تب جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، وہ ایک محض گھر تھا، اور جب حضور وہاں پر تشریف لائے تو وہ گھر جنت کے ٹکڑوں سے ایک ٹکڑا بن گیا تھا. تو ہر مکان کی فضیلت ان میں بیٹھنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے. قبریں ساری ایک جیسی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، ایک جیسے قبریں ہوتی ہے، لیکن جس قبر میں اللہ کا محبوب سوتا ہے وہ قبر تمام قبروں سے افضل گنا جاتا ہے. شہر سارے ایک جیسے ہوں گے، موسم آب و ہوا کی تبدیلی ہوگی، لیکن پیرس کا بھی شہر ہے، بڑا مشہور ہے، وہاں پر مکین وہ نہیں ہے جو مدینہ میں مکین ہے. ان کی فضیلت ہے، اللہ نے اس شہر کو فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اس میں بیٹھنے والے کی وجہ سے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے. مشائخ خزاں فرماتے ہیں کہ ایسی ہی دنوں کے لیے بھی فضیلت ہے. اللہ کریم نے کسی دن پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کسی رات کو کسی اور رات پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور حتیٰ کہ مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوبوں کی سنگت میں جو بندہ عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کو بھی اکیلے کرنے سے اللہ نے اس کی اللہ کی ولیوں کے بارگاہ میں آ کے صحبت، اور اللہ کی ولیوں کے بارگاہ میں آ کے جو عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کو رب نے اکیلے عبادت سے فضیلت عطا فرمائی ہے. آپ دیکھیں، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد کی ثواب آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کی ثواب کیا ہے. پھر ایک مسجد کی ثواب، پھر اس کے بعد اگر وہ مسجد کی اور فضیلت ہو، وہ مسجد جامع ہو تو اس کی اور فضیلت. اور تیسری بات یہ ہے کہ بعد جماعت نماز ہو تو اس کی اور فضیلت، اور پھر کسی اللہ کی ولی کی پیچھے نماز پڑھے تو اس کی اور فضیلت. رب کائنات اس میں اور برکت عطا فرماتے ہیں. یہی نمازیں آپ گھر میں پڑھو گے تو ان کا ثواب کم ہوگا، مسجد میں پڑھو گے تو ثواب 17 درجے زیادہ ہوگا، کسی جامع مسجد میں تو 27 درجے، اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر 40 مرتبہ 40 درجے آپ کی فضیلت اور بہتری اللہ آپ کو عطا فرماتا رہے گا.
ایسی ہم ایک عبادت کرتے ہیں جو اپنی مسجد میں جا کے کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھ کے کرتے ہیں، تو یہاں پر جب ہم بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں تو ہمارے عبادت کی ایک کا ثواب ایک ہوگا، یا کسی نیکی کے بدلے میں اللہ ہمیں ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرمائیں گے، اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہی ثواب اگر آپ بیت اللہ شریف جائیں گے تو وہاں پر 2 رکعت پڑھیں گے تو 1 لاکھ کی ثواب ملے گا، کیونکہ وہ فضیلت ہے اس مکان کے لیے، اور اس مکان کی فضیلت ویسے نہیں ہے، اس مکان کی فضیلت مکین کی وجہ سے ہے۔ رب نے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی ایک جگہ جو آپ نے منتخب فرمائی تھی، جن کے دل میں خواہش تھی کہ پروردگار اس حرم کعبہ میری سجدگاہ بن جائے، اللہ نے اس مکین کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ اور مدینہ منورہ وہ جو حضور کی آمد سے قبل اسے یثرب کہا جاتا تھا، وہ مدینہ جس میں سے کوئی بندہ جاتا تو وہ وہاں پر بیمار پڑ جاتا، اور قافلے جب شام کی طرف جایا کرتے ہوتے تھے تو وہ مدینہ شہر پر سے نہیں گزرتے ہوتے، وہ کہتے ہوتے کہ جو اس شہر پر سے گزرتے ہیں یا سڑک پر سے گزرتے ہیں اسے بیماری لاحق ہو جاتی ہے، وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، اسے بخار آتی ہے، تو وہ اپنے رستوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا تشریف لے آئے، آقا کی ہجرت گاہ ہوئی، حضور نے اس سرزمین پر اپنا قدم رکھا اور رب نے اس مدینہ کو طابہ بنا دیا تھا۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں طابہ کی معنی کیا؟ فرماتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا طیبہ، طیبہ مدینہ طیبہ، یا ہم طیبہ کہتے ہیں، طیبہ بذات خود پاک اور صاف کو کہتے ہیں، اور طابہ اسے کہتے ہیں کہ جو وہاں پر جاتے ہیں اسے بھی صاف کیا جاتا ہے۔ تو مدینہ اللہ یہ کہ خود صاف ہو گیا بلکہ وہ دوسروں کو بھی صاف کرنے والا شہر بن گیا، دوسرے بھی وہاں جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا جب وہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو اسے بخار ہو جاتا ہے، چسٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو مدینہ منورہ میں آ کے بیمار ہو جاتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو ایسے ختم فرما دیتا ہے جیسے خزاں کی موسم میں درخت کے خوش پتے ہوا لگنے سے گر جاتے ہیں۔ تو وہ حضور تو ہمیں صاف فرمانے والا ہے، وہ ہمیں صاف فرماتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ فضیلت مکان جو ہوتا ہے وہ مکین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ لوگ یہ تو مشاہدہ کرتے ہیں نا کہ جہاں پر ہندو لوگ عبادت کرتے ہیں اسے ہم فضیلت کیوں نہیں دیتے؟ اسی لیے کہ وہاں پر جمع ہونے والے لوگ بھی دین ہیں۔ اسی طرح ہمارے اہل سنت والجماعت کے مسلک کے برخلاف جن لوگوں کی مساجد ہے، جنہوں نے مساجد بنائے ہیں، اور جو ہمارے اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، جو خوارج میں سے ہے، ہم ان کی مسجدوں کی تعظیم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی مسجد ہے، ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے، ہماری بھی مساجد ہے، ہماری مسجدوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے، وہاں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں کی مکین گندے ہیں، یہاں کی مکین صاف ہے۔ تو جو مکین صاف ہوتے ہیں اس مکان کو بھی اللہ رب العزت کو فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی عرصہ ہوا سائیں کے بعد ہمارے پاس کوئی مرکز نہیں تھی جس میں ہم جمعہ پڑھیں، جس میں ہم بیٹھے کھلے دل سے۔ پابندیاں لگ جاتی تھی، یہ کیا شور شرابہ شروع کیا ہوا ہے، یہ آج تو تم لوگوں نے اپنا دھوم دھڑکا کر کے محفل سمیٹ لی اور چلے گئے۔ کوئی کہتا ہوتا تھا ہماری مسجد میں مت آؤ، کوئی کہتا جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں کرتے جاؤ۔ الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں ایک مرکز اللہ نے عطا فرمایا۔ اب اس مرکز کی فضیلت جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے ہے، وگرنہ یہ تو اینٹ ہے، وگرنہ یہ پتھر ہے، یہ گارا ہے، یہ سیمنٹ ہے، یہ نیچے فرش ہے، ان کی فضیلت آپ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگرچہ اس کی صحت اور سقم میں اختلاف موجود ہے، لیکن ایک حدیث ایسے منقول ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مسجد کو آباد کر دو، اور فرمایا کہ مسجد کی آبادی کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے مسجد کی آبادی ہے۔ یہ نماز پڑھیں گے مسجد میں تو پھر جا کے مسجد کی فضیلت ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں یہ مرکز عنایت فرمایا ہے، اور نہ محض یہ کہ صرف ہم یہاں پر نمازیں پڑھیں بلکہ الحمدللہ یہاں پر جمعے کا افتتاح بھی ہوا ہے، تو جمعے کی نماز بھی یہاں پہ انشاءاللہ العزیز میری آپ سب سے درخواست ہے، میں ویسے حکم نہیں کرتا، آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ماں سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی ذمے کوئی جمعہ پڑھانا ہوتا ہے یا کسی مسجد کی متولی ہے ہمارے ساتھ میں، ان لوگوں کے علاوہ
بقیہ میرے جتنے بھی دوست یا کمبڑ میں ہوتے ہیں یا آس پاس کے گاؤں میں ہوتے ہیں یا کھوڑا میں ہوتے ہیں یا ہمارے بائی پاس پہ ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے دوست ساتھی ہیں، آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب جمعہ کی نماز یہاں اس مرکز میں پڑھو گے۔ اور اسپیشلی میں درخواست کروں گا آپ کی ان خلفائے کرام سے، جناب اللہ ڈینو سے اور جناب استاد عبدالرزاق سے، اسی طرح میں درخواست کروں گا جناب استاد محمد پیرل صاحب سے، اس طرح درخواست کروں گا استاد مہتاب عیسائی سے، مولانا صاحب سے درخواست کروں گا، اور میں اسی طرح بقیہ میرے جتنے بھی ساتھی دوست ہیں ان ساروں سے میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگوں نے جمعہ کی نماز یہی پڑھنی ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک مرکز مل گیا۔ اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں پر کہ اللہ نے آپ کو ایک مرکز دیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد آپ لوگ آدھا گھنٹہ 45 منٹ 1 گھنٹہ بیٹھ کے اجتماعی ذکر کی محفل کر لیا کریں۔ خیر اس میں آپ کا کوئی بڑا پیر موجود نہ ہو کوئی بات نہیں، آپ سب کو مبارک صاحب نے نوازا ہوا ہے، سب پیر ہو بس سب توجہ کرتے رہیں، نئے لوگوں کو آپ یہاں پر لائیں، نئے لوگوں کو، پرانے ساتھی جب آپس میں مل جاتے ہیں اس سے محبتیں بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا ایک ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جو اپنے دوست مسلمان کی ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ان کے ساتھ 70,000 فرشتے چلنا شروع کر دیتے ہیں، ہر قدم پر ان کی 10 گناہوں اور خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، ہر قدم پر اللہ ان کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور ہر قدم پر اللہ ان کی 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ حضور اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام جب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ ہوا تو بیٹوں نے آ کے عرض کی کہ اللہ کے محبوب یوسف کو علیہ نبی علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو آپ مبارک نے فرمایا اس بھیڑیا کو میرے پاس لاؤ۔ اس نے کیسے یہ جرت کی کہ اللہ نے تو انبیاء کی اجساد کو زمین پر اور حیواناتوں پر حرام فرمایا ہے، وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ کیسے بھیڑیا تھا کہ جس نے میرے فرزند کو، نبوت کی خاوند کو، اہل نبوت کو انہوں نے کھایا، چیر پاڑ کی، بے حرمتی کی، بھیڑیا کو لے کے آؤ میرے پاس۔ اب بھیڑیا کون سا تھا؟ وہاں بھیڑیا تو تھا ہی نہیں، وہ تو بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا ہوا تھا۔ تو ایک ان کا بھائی باہر نکلا، دیکھا ایک بھیڑیا جا رہی ہے، آواز لگائے بھیڑیا رکو۔ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی کمال یہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ والوں کے ساتھ وابستگی اختیار کریں گے تو حیوانات بھی تمہارے تابع ہوں گے۔ تو بھیڑیا کو آواز لگائی رک، بھیڑیا رکی، کہا جاؤ۔ بھیڑیا پلٹ کے آئے، ساتھ سر جھکائے ہوئے آئے حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر۔ یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بول، تو نے میرے بیٹے یوسف کو کیوں کھایا؟ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ یوسف اللہ کی نبی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو نے کیوں میرے یوسف کو کھایا؟ وہ بھیڑیا عاجزی کرنے لگا، کہا اللہ کے حبیب مجھے پتا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں بھیڑیا ہو کے یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے زمین پر اور حیوانات پر انبیاء کی اجساد کو حرام فرمایا ہوا ہے، وہ نہیں کھا سکتے۔ تو آپ مبارک سمجھ گئے، بھیڑیا کو کہا چلو ٹھیک ہے پھر جاؤ، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں مصر سے آ رہا ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ کنعان میں میرے ایک دوست رہتا ہے، اس دوست سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مصر اور کنعان کے درمیان 100 میل کا فاصلہ ہے، 100 میل کے فاصلے سے میں آ رہا ہوں، تو یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہا ایک اور بھیڑیا ہے، میرا دوست ہے، ان سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ کہا عجب بات ہے، حیوان بھی دوسرے حیوان سے ملنے کے لیے آ رہا ہے؟ کہا ہاں، میں آپ کے دادا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے صحبت مطہرہ میں تھا۔ وہ بھیڑیا کہہ رہے ہیں میں آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے صحبت مطہرہ میں موجود تھا، اور ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی شخص اپنے دوست کے ساتھ ملاقات کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر جاتے ہیں 70,000 فرشتے ان کے ساتھ مل کے چلتے ہیں۔ آج میں بھی اپنے دوست سے ملنے کے لیے آ رہا تھا، میں نے کہا قیامت والے دن تو ہمارے لیے کوئی عذاب ایسے نہیں ہوگا، ہم ایک دوسرے سے اپنا بدلہ لیں گے اور خاک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یہ فضیلت مجھے بھی مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے دوست سے ملاقات کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر جائیں تو ان کے ساتھ 70,000 فرشتے مل کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو الحمدللہ اللہ کے عام بندوں میں سے نہیں، آپ سب اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔
اور خاص بندہ جب خاص بندے کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہی فضیلت ہوتی ہے، کیا ہی بہتری ہوتی ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ وہ لوگ جن کی اپنی محفلیں ہیں، آپ اپنی اپنی محفلوں کو جو گاؤں میں کرتے ہیں یا اپنے اپنے علاقوں میں کرتے ہیں، وہ محفلیں آپ اتوار کے دن رکھیں۔ وہاں پر جو آپ انفرادی محفلیں کرتے ہوتے ہیں وہ آپ اپنی محفلوں کو اتوار والے دن رکھیں۔ جمعے والے دن نماز جمعہ یہاں آ کے ادا فرمائیں، اور یہاں پر ایک اجتماعی محفل ذکر بھی ہو تو آپ کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، آپس میں جو گلے شکوے ہوتے ہیں وہ دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو ہمارے جو آپس کی تنازعات ہوتے ہیں، آپس میں ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بہتر طریقے سے حل کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سب کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ میں اللہ صاحب کی جو بیٹا ہے محسن، تو محسن سے میں درخواست کروں گا کہ محسن آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے جمعے والے دن جمعرات کو آپ نے عشاء کے ٹائم سارے ساتھیوں کو میسج کر لینا ہے، میسج کر لیں کہ کل نماز جمعہ یہاں پڑھنی ہے، اور خیر ایک دن آپ کو لنگر نہ ملے تو لنگر گھر سے کھا کے آ جائیں گے، خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر لنگر کی کنسپٹ یہاں پر آ جائیں گے تو پھر تو مسئلہ خراب ہوگا، کیونکہ ہاں جو اپنی مرضی سے لنگر دینا چاہے تو اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن لنگر کی لالچ اور طمع پر نہ آئے۔ نماز جمعہ اور محفل ذکر کی لالچ میں آ جائیں گے تو لنگر بھی ملتا رہے گا، یہ اگر نیت ہوگی تو لنگر بھی ملتا رہے گا بغیر لنگر کے۔ مبارک صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے ہر مزدور